السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام، آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا جو عنوان ہے وہ ہے دین اسلام میں نکاح کا تصور۔ قرآن مجید برہان رشید سورہ روم سورہ نمبر 30 ہے اور اس کی آیت نمبر 31 ہے، پارہ نمبر 21 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں من انفسکم ازواجا، تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں، وجعل بینکم مودہ لتسکن الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، وہ کیوں پیدا کی ہیں؟ اس لیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے یعنی میاں بیوی کے درمیان ایک مودت اور محبت کا رشتہ قائم کر دے۔ یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی ہے۔ جب سے دین ہے تب سے نکاح کا تصور ہے۔ ایک بات تو آپ یہ یاد رکھیں، دین جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور اسلام میں نکاح کا تصور بھی وہیں سے آ رہا ہے۔ نکاح ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ بات یاد رکھیں، نکاح میں دو چیزیں فرض ہوتی ہیں اور ایک واجب ہوتا ہے۔ فرض کیا ہے؟ فرض ہے، پہلا فرض یہ ہے کہ ایجاب اور قبول۔ ایجاب و قبول کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایجاب بمعنی آفر کرنا اور قبول بمعنی ایکسیپٹ کرنا، یعنی ایک مرد کسی خاتون کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کرتا ہوں تو وہ آگے سے اس کی اس دعوت کو قبول کر لیتی ہے تو اس کو ایجاب و قبول کہا جاتا ہے۔ یہ نکاح کا پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض اس کا یہ ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی۔ باتیں جو آج کی ہیں بڑی اہم ہیں، اگر آپ میری باتوں پہ پورا دھیان دے کر توجہ دیں گے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ جو اسلامی ایک تصور ہے نکاح کا، آج اس کے پیچھے ایک لابی تیار کی جا رہی ہے اور جس کے بارے میں ابھی ہم پاکستانیوں کے خاص طور پہ ذہنوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری مستقبل کی وزیر اعظم بن سکتی ہے۔
تو وہ خاتون جو ہے نعرہ لگا رہی ہے کہ نکاح سے کیا ہوتا ہے، ویسے فرینڈ شپ کر لیں اور رہ لیں، کیا ہوتا ہے اس سے، نکاح کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ جتنا میری احباب آ کے بات سنتے ہیں، آپ تک میں ایک اسلامی پیغام پہنچاؤں کہ نکاح کی کتنا اہمیت ہوتی ہے، اہمیت ہے بھی سی کہ نہیں ہے۔ تو بتا آپ کو یہ رہا تھا کہ نکاح میں دو چیزیں فرض ہوتی ہیں، پہلی چیز ایجاب و قبول ہے، اور دوسری چیز دو گواہوں کا موجود ہونا، کیونکہ نکاح اور زنا میں یہی چیز تو فرق کرتی ہے کہ زنا چھپ کے ہوتا ہے اور نکاح جو ہے وہ دو گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ تو دو جو گواہ ہوتے ہیں ان کا ہونا فرض ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے مہر، مہر کا ادا کرنا یہ واجب ہے نکاح میں۔ تو یہ تین چیزیں نکاح میں ضروری ہوتی ہیں، ایجاب و قبول، دو گواہوں کی موجودگی، اور تیسرے نمبر پر جو واجب ہے وہ حق مہر ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں مثلا ولیمہ ہو گیا یا کچھ آپ بانٹتے ہیں نکاح کے وقت، وہ ساری چیزیں سنت میں آتی ہیں، وہ اگر نہ بھی کریں تو کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ بتا آپ کو یہ رہا ہوں کہ جب سے دین چلا ہے تب سے نکاح کا تصور چلا آ رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر، ایون کہ اگر کچھ ایسی قومیں ہیں جو دین اسلام کو نہیں مانتی یا ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ بھی نکاح کے طور پہ رہتے ہیں، فرینڈ شپ وہ بھی نہیں کرتے، اور جو فرینڈ شپ کرتے ہیں ان کا حال بھی ختم ہو چکا ہے، نسلیں بھی نہیں ہیں، وہ اب اسی طرف آ رہے ہیں کہ نکاح کرو بھائی۔ تو اس لیے اسلام جو ہے، دین اسلام، یہ ایک دین فطرت ہے۔ جتنا انسان کے اندر فطری باتیں ہیں، اسلام ان کو رونقتا نہیں ہے، کچلتا نہیں ہے، بلکہ ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک رائٹ وے دیتا ہے، صحیح راستہ عطا کرتا ہے اسلام۔ مثلا ایک بندے کو بھوک لگی ہے اور اس نے اپنی بھوک کو مٹانا ہے، اپنا پیٹ بھرنا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ آپ کھائیں، لیکن صرف شرط یہ ہے کہ وہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ رزق حلال کا ہو، حرام کا نہ کھائیں۔ اسی طرح ایک بندہ وہ کسی مکان میں رہنا چاہتا ہے، اس نے بڑا پیسہ لگا کر، دولت لگا کر اعلیٰ قسم کا گھر بنایا، پھر اس میں بہترین قسم کے اس نے اے سی لگوا دیے، پھر اس نے قالین، صوفے، سارا اس نے سہولیات وہاں پہ بچھا دی۔ اب اسلام سے اس سے بالکل منع نہیں کرتا کہ آپ ساری سہولیات سے فائدہ اٹھائیں، اسلام نہیں منع کرتا، لیکن اسلام صرف ایک شرط لگاتا ہے کہ جو آپ مکان بنانے پہ پیسہ لگا رہے ہیں یا باقی جتنا بھی لوازمات پہ آپ پیسہ لگا رہے ہیں، ان کو خرید رہے ہیں، آپ کا پیسہ جائز کا ہونا چاہیے، بس آپ کی دولت جائز کی ہونی چاہیے، باقی آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اٹھائیں جائز طریقے سے۔ اسی طرح یہ جو انسان ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، مرد ہے تو اس کی جو میلان طبی ہے، یہ طبیعت کا میلان ہے عورت کی طرف، یہ ایک فطری بات ہے۔ اسی طرح عورت ہے تو اس کا میلان مرد کی طرف ہوتا ہے، یہ بھی ایک فطری تقاضا ہے۔ اب اس تقاضے کو، اس خواہش کو مکمل کرنے کے لیے اسلام نے ایک راستہ دیا ہے، اور وہ راستہ ہے نکاح کا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر ایک مرد ایک عورت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا ایک عورت ایک مرد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اس کا جو صحیح اور جائز طریقہ ہے وہ نکاح ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ چند منٹ کی لذت حاصل کرنے کے لیے ایک عورت کو اپنے پاس نہ رکھے، اسلام اسی کی اجازت نہیں دیتا کہ چند منٹ کی آپ لذت حاصل کریں۔ اسلام کہتا ہے آپ اس عورت کو، اس خاتون کو اپنے گھر کی عزت بنائیں، اپنے گھر کی زینت بنائیں، اپنے جیون کا اسے ساتھی بنائیں، دکھ سکھ کا اسے ساتھی بنا کے اپنے گھر میں رکھیں۔ اور اسی طرح عورت ہے تو اسے اسلام کہتا ہے کہ صرف چند منٹ کے لذت کے حصول کے لیے کسی مرد کے ساتھ آپ ریلیشن شپ قائم نہ کریں،
بلکہ اس مرد کو اپنی عزت کا محافظ سمجھ کر اس کی زندگی بن جائے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اسلام نے بتایا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت اس حال میں اس دنیا سے وفات پا کے گئی، دنیا سے کوئی عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کے جانے کے بعد اس کا خاوند اس کے اوپر راضی تھا، یعنی اس نے اپنے خاوند کے حقوق اور اس کی اطاعت و فرما برداری کی، جب وہ فوت ہوئی تو اس کا خاوند اس کے اوپر راضی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت کو بغیر حساب کے اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اب یہ چیز خاوند کے ساتھ ہوگی تو میسر ہوگی، اگر ریلیشن شپ قائم کی ہے، فرینڈ کسی کو بنا لیا ہے، تو اس میں جنت کا جہنم کی آخری وادی میں جانا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی ہیں۔ اور سورہ نبا میں آخری پارہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں۔ تو ساری چیز کو اللہ پیدا کرنے والا ہے، تو اسلام نے کسی کے ساتھ رہنے کے لیے، تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک راستہ دیا ہے، اور اس راستے کا جو نام ہے اس کا نام نکاح ہے۔ اب اگر میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ آج اللہ خیر کرے ہمارے ہاں نکاح کا جو لفظ ہے وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے شادی کا، نکاح کا عام لفظ ہی نہیں بولتے۔ حالانکہ اگر ہم شرعی طور پہ دیکھیں تو یہ نکاح ہے، اس کو عقد نکاح کہا جاتا ہے۔ شادی شدی کا وہاں اس دور میں کوئی چکر نہیں ہوتا تھا۔ نکاح کا مطلب ہوتا ہے آسان چیز، زندگی کو آسان بنانا۔ تو نکاح جو ہے یہ زندگی کو آسان بناتا ہے، اور جو زندگی آسان ہوتی ہے وہی زندگی کامیاب اور خوبصورت ہوتی ہے۔ بناوٹ والی جو زندگی ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ترین زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح نصف الایمان، نکاح جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے جو مشکات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ آدھا دین ہے، کیونکہ انسان کا جو دین ہے اس کا بگاڑ دو وجہ سے ہوتا ہے۔ دین کے بگاڑ کی ایک وجہ شرمگاہ ہوتی ہے، اور دوسری وجہ پیٹ ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ شادی یعنی نکاح کرتا ہے تو وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے، اب اس کی شرمگاہ جو ہے وہ محفوظ ہو گئی ہے۔ اب اس کا پیٹ ہے تو دین کہتا ہے کہ آدھا تمہارا دین نکاح کی وجہ سے محفوظ ہو گیا ہے، اب باقی جو آدھا ہے یعنی پیٹ میں تم نے حرام لقمہ نہیں جانے دینا، جو کچھ کمانا ہے حلال کا کمانا ہے، جو کچھ کھانا ہے حلال کا کھانا ہے۔ فرمایا اگر ایک تمہارا دین کا حصہ نکاح کی وجہ سے محفوظ ہو گیا، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ اگر تم حلال کماؤ گے حلال کھاؤ گے تو اس طرح تمہارا پورا دین جو ہے وہ مکمل محفوظ ہو جائے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ شرمگاہ اور انسان کا جو پیٹ ہوتا ہے، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو پھر میں بات کروں گا۔ میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ آج کی جو باتیں ہیں بڑی اہم ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کی جو شرمگاہ ہے اور انسان کا جو پیٹ ہے یہ شیطان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ ان دو جگہوں سے شیطان کو نکال دو تو وہ کبھی انسان کے اوپر حملہ نہیں کرتا۔ یہ دو جگہ جو ہیں شرمگاہ، یہ انسان شیطان سے تب محفوظ کر سکتا ہے جب وہ نکاح کرے گا کسی خاتون کے ساتھ، اور پیٹ کو شیطان سے تب محفوظ کر سکتا ہے جب وہ حلال کمائے گا اور حلال کھائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ ان دونوں چیزوں سے دور رہتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ یہ دونوں چیزیں اس کی شیطان کا ہیڈ کوارٹر بنی ہوئی ہیں۔
وہ یہاں پہ کنٹرول بنا کے بیٹھا ہوا ہے، جدھر انسان کو پھیرنا چاہے پھیر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو سمجھا یہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو نکاح کا لفظ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ ایک پورا جو پروسیس ہے وہ شادی ہے، اس میں وہ تھوڑی سی جو 2 منٹ کا جو ہمیں ڈھول باجا بند کرنا پڑتا ہے بس وہ نکاح ہوتا ہے۔ حالانکہ اس پورے جو پروسیس ہے، پوری یہ جو تیاری ہے، پورا جو پروگرام ہے، اس کا نام نکاح ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 2 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اب یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں خاص طور پہ وہ میری بات بڑی توجہ سے سنیں، اور جو ماں باپ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کر دی ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا حکم دیا ہے، تیسری چیز یہ آپشن ہی کوئی نہیں رکھی۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ پہلا حکم فرمایا کہ جو تم میں سے، اے نوجوانوں، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ یہ پہلا حکم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا اغض للبصر واحسن للفرج۔ فرمایا نکاح کا فائدہ یہ ہوگا، نکاح سے تمہاری نظر پاک رہے گی اور تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ یہ نکاح کے 2 فوائد ہیں، یہ مقاصد ہیں 2۔ شرمگاہ، آنکھیں جو ہیں یہ بد نظری سے بچاتا ہے نکاح، اور شرمگاہ کو حرام سے بچاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نکاح کرنے کے باوجود بھی بد نظری سے نہیں بچتا اور اس کی شرمگاہ حرام سے نہیں بچتی تو پھر اس کو نکاح کا مقصد تو حاصل نہ ہوا۔ نکاح کا مقصد ہے، اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ راہ چلتے ہوئے کہیں اگر ایسا ہو جائے تمہاری نظر کسی خاتون پہ، اجنبی عورت پہ پڑ جائے اور تمہارے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شیطانی وسوسہ ہے تو فوراً اپنے گھر کی طرف لوٹو، فوراً اپنی بیوی کے پاس پہنچو۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ جب نظر کسی خاتون اجنبی عورت پہ پڑتی ہے تو شیطان اس وقت آٹومیٹک حملہ کرتا ہے، جب انہیں حکم دیا جا رہا ہے جو پاکیزہ ہستی ہے، جن کے لیے اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اے لوگوں میں ان سارے صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں، ایسی برگزیدہ ہستیاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دے رہے ہیں تو میں اور آپ جب ہم 1450 سال بعد آ رہے ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یار ہم نکاح نہ کریں تو ہم محفوظ ہو جائیں گے؟ کیسے؟ نو، ہم غلط راستے پہ چل پڑے ہیں۔ جب وہ اتنا برگزیدہ ہستیاں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے ہیں تو ہمیں تو ان سے بھی بڑھ کر اس حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کا حکم دیا ہے، تیسرا آپشن ہی کوئی نہیں چھوڑا۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے جو بندہ طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ اچھا، یہاں نکاح کا حکم دیا، شادی کا نہیں دیا۔ آپ کہیں گے نکاح شادی ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک نہیں ہے۔ میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتا دیتا ہوں نکاح اور شادی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نکاح یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس حکمار ہے، 2 گواہ ہیں، تیسرا آپ نے بندہ نکاح پڑھانے والا بلایا اور آپ نے نکاح پڑھا اور اپنی بیوی کو گھر لے کے آ گئے، یہ نکاح ہو گیا ہے۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو اگلے دن یعنی نکاح سے دوسرے دن آپ کوئی چھوٹا موٹا ولیمہ کر لیں جتنا آپ کے پاس طاقت ہے، نہ بھی کریں تو آپ گناہگار نہیں ہوتے، یہ نکاح ہو گیا ہے۔ شادی کیا ہے؟ اب سنتے ہیں شادی کیا ہے۔ شادی یہ ہے کہ پہلے ہم 4 مہینے رشتہ ڈھونڈتے ہیں،
جہاں کہیں ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں رشتہ ہے وہاں خود جاتے ہیں، پھر اگلے اتوار خالہ کو لے جاتے ہیں، اس کی فیملی 8 بندے، پھر اگلے اتوار پھوپھو ایک جا رہی ہیں، پھر دوسری جا رہی ہیں، پھر چوتھی جا رہی ہیں، پھر 7ویں جا رہی ہیں، تو 4-5 مہینے صرف ہم اس کو دیکھنے پہ لگا دیتے ہیں، اور ہر اتوار کو جا رہے ہیں 6 سے 8 بندے، اور لڑکی والوں کا بٹھا بٹھا رہے ہیں ہم۔ صاحب ذرا ان کی مجبوری ہے، انہوں نے تو مجبوراً کھانا پلانا ہے آپ کو۔ اب پھر اس کے بعد جی منگنی ہو گئی، منگنی پہ جو لوازمات ہوتے ہیں وہ بیچارے لڑکی والے افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اب لڑکے والے اس لیے سے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ادھر 4 سوٹ دینے ہیں تو ادھر سے 8 ملیں گے ہمیں۔ یہ کیا ہے؟ اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، اس عزت والے رسول کے امتی ہیں جس نے نکاح کو آسان بنا دیا تھا۔ اور پھر منگنی ہو گئی جی، اب 3 سے 4 سال منگنی رہتے جی، ہم چیک کر رہے ہیں کیسا گھرانہ ہے۔ جب بھی عید کا موقع آتا ہے تو لڑکے والے فراڈیاں کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ وہ عید سے پہلے جا کے لڑکی والوں کو ایک آدھ سوٹ پکڑا دیتے جی عیدی دینے آئے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہم دے کے آئیں گے، پھر بعد میں وہ آئیں گے تو 3-4 لے کے آئیں گے سوٹ۔ اب وہ بیچارے بچی والے ہوتے ہیں، ان کی مجبوری ہوتی ہے، اور ہم ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس پتہ نہیں پیسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، وہ 3-4 سوٹ اس کا ارینج کرتے ہیں، نہیں کریں گے تو بدنامی ہوگی بھائی۔ بچی جا کے تانے دیں گے کہ ہم تمہارے گھر عید دینے آئے تھے، تم عید دینے بھی نہیں آئے۔ اب یہ 3-4 سال عیدی جا رہی ہے، وہ بچی والا بیچارہ مقروض ہو چکا ہے عیدی دیتے دیتے۔ پھر مہندی آ گئی ہے جی، شادی کے دن رکھے گئے ہیں، مہندی آ گئی، یہ شادی آپ کو بتا رہا ہوں، نکاح پہلے بتا چکا ہوں۔ پھر جی مہندی، یہ مہندی کہاں سے آئی ہے؟ اسلام میں کہیں سے بھی تو نکال کے دو نا۔ کب سے مہندی شروع ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، کسی صحابی نے شروع کی؟ ساری ہندوؤں کی جو رسمیں تھیں ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ چونکہ ہم رہتے تھے، جو وہ کرتے تھے ہم نے وہی خود سب کچھ وہی اپنا لیا ہے۔ اب جی مہندی کی رسم ہے جی، لڑکے والے لڑکی کے گھر آ رہے ہیں، پھر کھانا کھائیں گے، اور اس کے بعد جی بارات آنی ہے، اور لڑکے والوں نے ڈیمانڈ کر دیجئے ہم تو بڑے جان پہچان والے لوگ ہیں، ہمارا بڑا سٹیٹس ہے، لوگ بڑے جانتے ہیں، 250 سے 300 لوگ ہم لے کے آئیں گے۔ اللہ کی بندو، اس بیچارے کی پہلے تو حالت دیکھو، وہ تو تمہیں عیدیاں دے 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 کے پہلے مقروض ہو چکا ہے، اس کی تو تم نے کچھ چھوڑا بھی نہیں ہے۔ 300 لوگ تم بارات میں لے کے آ رہے ہو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آ جاؤ۔ اب برات آ گئی ہے، 300 لوگ اس کے ساتھ ہیں، وہ بیچارہ بوڑھا باپ، وہ بھائی 10 سے 15 سال اپنی اس بہن کا، اپنی اس بیٹی کا قرضہ نہیں اتار سکتا۔ پھر جی جہیز میں ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ یہ شادی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح کیا، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 25 دینار تھے، ایک سوٹ بھی نہیں تھا، جوتی بھی نہیں تھی، صرف 25 دینار انہوں نے اپنی بیوی کو حق مار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تم جو ہے با کمال خاتون ہو، اور اے علی تم با کمال مرد ہو، میں نے تمہارا نکاح کیا کرنا ہے؟ تمہارا نکاح تو اللہ نے آسمانوں پہ کر دیا ہے۔ اتنا بڑی خاتون کی اور اتنا بڑے مرد کی شادی ہو، نکاح ہو رہا ہے، صرف اس خاوند کے پاس 25 دینار وہ حق مارا، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو اس طرح آسانی پیدا کر کے ہمارے لیے اس طرح نکاح کر کے اپنی بیٹی کا ہمیں بتا دیا کیسے کرنا ہے۔ تو آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کا حکم دیا، اگر طاقت رکھتے ہو تو پھر نکاح کرو، اور طاقت بھی یہ بھی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ابھی طاقت سے کیا مراد ہے؟ طاقت سے مراد یہ ہے کہ آپ صبح اور شام کا بیوی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، گرمی اور سردی کا ایک سوٹ لے کے دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی مناسب جو مکان ہے اس کا آپ انتظام کر سکتے ہیں، یہ طاقت ہے۔
طاقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں DHA میں پہلے گھر بناؤں گا، پھر میرے پاس گاڑی آئے گی، پھر ہیلی کاپٹر لوں گا، پھر میرے پاس اتنا دولت آئے گی، کاروبار سیٹ کروں گا، پھر اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا، ماں باپ بھی کہتے ہیں جی بیٹا ابھی قدموں پہ نہیں کھڑا ہوا، تو گھٹنوں پہ کھڑا ہوا ہے، کس پہ کھڑا ہے؟ اگر قدموں پہ نہیں کھڑا ہوا تو یہ کہاں سے سوچ لے لی ہے؟ اب بیٹے بھی کہتے ہیں جی میں ابھی اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا ہوا، تو کب تو نے کھڑا ہونا ہے؟ لیٹ جا پھر۔ تو یہ کدھر ہم چل پڑے ہیں؟ تو طاقت سے مراد یہ ہے کہ آپ بیوی کو صبح شام کا کھانا کھلا سکتے ہیں اور اس کے حقوق زوجیت پورے کر سکتے ہیں، یہ آپ کی طاقت ہے۔ تو فرمایا جو طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اور لم یستطع، اور جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا، یعنی بیوی کو کھانا نہیں کھلا سکتا، اس کو مکان پرووائڈ نہیں کر سکتا، اس کے حقوق کی زوجیت نہیں پورا کر سکتا، فعلیہ بالصوم، فرمایا پھر اس کے اوپر روزے ہیں، بس تیسری آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یا تو روزے، یا تو نکاح کی طاقت ہے تو نکاح کرو، اور اگر طاقت نہیں ہے تو پھر روزے رکھو۔ روزہ رکھنے سے انسان کا جسم ویک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شہوت جو ہے اس میں کمی آتی ہے۔ اب جو بندہ نہ نکاح کرتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں پاک رہتا ہوں، جو میں کیسے مان لوں گا؟ کیسے اس کی بات مان لی جائے کہ اس کی نظر پاک رہتی ہے، اس کا مزاج پاک رہتا ہے؟ تو اس لیے خلاف شرع کام نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کو سمجھے۔ دین ہمیں اس بارے میں کیا احکامات دے رہا ہے؟ دین نے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ دونوں صحابی ہیں، دونوں کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ حضرت ابو دردہ نے کہا کہ میرا ماننا یہ ہے کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، ساری رات عبادت کروں گا اللہ کی، اور سارا دن روزے رکھوں گا۔ روزے سے مراد جو نفلی روزے ہوتے ہیں، ایک تو رمضان مبارک کے روزے ہوتے ہیں، ایک ویسے پورا سال نفلی روزے۔ تو ابو دردہ نے کہا کہ ساری رات میں عبادت کروں گا اور سارا دن روزہ رکھوں گا۔ یہ بچوں والا، بیوی والا جو جنجال ہے، کمانے کھلانے والا، اس سے میں آزاد ہو کر اپنے رب کے لیے ساری زندگی گزاروں گا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا یار مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی، میری رائے یہ ہے کہ آپ کو روزے بھی رکھنے چاہیے، کبھی کبھی افطار بھی کر لینے چاہیے، کبھی نہیں رکھنے چاہیے۔ آپ کو نکاح بھی کرنا چاہیے، آپ کو عبادت بھی کرنی چاہیے، آپ کو اپنے جسم، اپنی باڈی کو آرام دینے کے لیے آپ کو سکون بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا میری بات پہ آپ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ کہا پھر جگرنے کی بات نہیں ہے، چلو در رسول پہ چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں آئے، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا ابو دردہ سنو، میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی ذات کو جاننے والا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں، اور سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ کی ذات سے میں ہوں۔ اور میں سنو، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں اللہ کی نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ فرمایا یہ جو تجرد کی زندگی ہے، اکیلا رہنا، فرمایا جو بندہ بغیر نکاح کے اکیلے رہ کر زندگی گزارتا ہے، وہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ ایک نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ بیوی بچوں کا رزق کمانے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ اسے 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کی بھی ذمہ داری نبھا رہا ہے، اللہ کے حقوق بھی پورے کر رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اسلام میں تجرد نہیں ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرتے رہو، فرمایا نکاح کرو۔ تو نکاح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسان بنایا ہے۔ یہ شادی وادی کا چکر ہم نے بنا لیا ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے ہم کرتے کیا ہیں، ہماری آپ شادی دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ جو لڑکا ہے اس کے گھر والے جب دلہن ڈھونڈتے ہیں تو ان کا تصور، خیال یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے ہمیں جہیز زیادہ ملے، خاندانی لوگ ہوں، جہیز زیادہ ملے، ہمارے بیٹے کو بڑی عزت دیں۔ اسی طرح جو دلہن والے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا داماد جو ہے وہ جا
जाना पहचाना शख्स हो, किसी सियासी पार्टी से उसका ताल्लुक होना चाहिए। जब वो आए तो मोहल्ले वालों को पता चले आया है, फिर जब वो आता है लोगों को तो पता चल जाता है, लेकिन वो अपनी सास ससुर को सलाम तक भी नहीं करता, उसको बात करने की भी तमीज़ नहीं होती। तो हमने कहाँ अपनी बेटी को किस जहन्नम में डाल दिया है, कहाँ हमने उसको झोंक दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने जब मौजूद है तो हम अपने आप को क्यों फंसा रहे हैं। आज एक आम सी गरीब की बेटे की शादी भी 5 से 6 लाख से कम में नहीं होती। पहले अब्बा जी सऊदीया जान गए, फिर 3 साल लान गए, फिर वो वापस आन गए, फिर बेटे की शादी करेंगे, फिर कर्जे तले आन गए, फिर 10 साल उतारेंगे। ये क्या है? ये इस्लाम है? हमने अपने आप को कहाँ फंसा दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीन नहीं है। और फिर शादी के 6ठे दिन ही बाप बेटे का झगड़ा हो रहा होता है। अब्बा कहते हैं सारा कर्जा तेरे लिए चुका था मैंने कहा था आपको, आप उठाएं, आप खुद उतारते रहे, मैं कहाँ से ना उतारूं। ये क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि हमने दीन के खिलाफ हमने काम किया है। जब दीन के खिलाफ चलेंगे खुद फंसेंगे। दीन के खिलाफ चलने से ना अल्लाह को नुकसान होता है, ना अल्लाह के रसूल को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने आप को फंसाएंगे। तो इसलिए ये शादी नहीं है। और फिर जो कुछ होता है, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, अल्लाह खैर करे, वो कहते हैं जी मेरे बेटे की शादी पे क्या करना है जी। वो क्या होता है? वो जो बुजुर्ग हाजी साहब वो डांस करते हैं ना, उसे चाह कहा जाता है। वाह जी वाह। वो जो वडेरी अम्मा लुढ़िया डालती है, उसे चाह कहा जाता है। ये चाह हो रहा है शादी पे। ये हाजी साहबान भी पकड़े जाएंगे, बुजुर्ग भी पकड़े जाएंगे अल्लाह की बारगाह में। ये बुजुर्गों की जिम्मेदारी है आपके सामने, आपके घर में जो अल्लाह की नाफरमानी हो रही है उसे रोके। हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमा दा भेज मसीती जांदे हो, पक्ष दिला दे सीते नहीं ते टोपियां सीती जांदे हो, फर्ज बुढ़ाई बैठे हो ते नफला नीति जांदे हो, दसो तसी बुल्ले शानो एक कीती जांदे हो। कुछ हाजी साहब भी जिम्मेदारी निभाते हैं। कुछ अर्सा पहले मैं एक शादी पे हाजिर हुआ, यहाँ समनाबाद में ही। तो हाजी जफर साहब थे, वो उस पूरे घर के बुजुर्ग सरबराह थे और रोज़ में ही फौत हो गए हैं। तो उन्होंने कहा खबरदार यहाँ कोई अल्लाह की नाफरमानी हुई तो पूरी शादी में मैं ये बेबरकती अपनी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहता। अल्लाह के नेक लोग भी पड़े हुए हैं। तो इसलिए बड़ों की जिम्मेदारी बनती है। अब बड़ी अम्मा तो लुटिया डाल रही है जी, नहीं जी असी तो चाह करना है, कर लो फिर चाह जी, अल्लाह की नाफरमानी करो फिर। तो इस तरह अपने आप को ना धकेलें। और फिर क्या होता है, हमारे यहाँ आजकल ये रस्म चली है जी, हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को पार्लर से तैयार करवा के हम शादी हाल के दरवाजे पे खड़ा करते हैं, और जब बारात आती है तो वो उनका इस्तकबाल करती है, फूल डाल रही होती है। ये क्या है? दूल्हे के साथ जो लोग आते हैं सारे बूढ़े होते हैं, सारे बूढ़े होते हैं। अपनी इज्जतों को हम अपने हाथ से पमाल कर रहे हैं, अपनी इज्जतों को। और फिर अल्लाह खैर करे मूवी भी बन रही होती है। वैसे सबको हुक्म होता है, जितना लड़के हैं जितना जवान है सारे ड्राइंग रूम में बैठेंगे, मूवी वाला किधर फिर रहा होता है, उसको सारी इजाजत होती है। क्यों? वो क्या लगता है हमारा? वो जहां पे और फिर फोटो सेशन होता है, और वहां इस गुनाहगार ने यहाँ मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, जो मैंने उस दुल्हन की बेइज्जती होती हुई देखी है। बाप भी खड़ा है, भाई भी खड़ा है, चचा भी खड़ा है, मामू भी खड़ा है, और वो फोटो बनाने वाला उस दुल्हन को कह रहा है कि आप हाथ ऐसे करें, आप हाथ ऐसे करें, चेहरा ऐसे करें, कमर ऐसे करें। क्या ये इस्लाम है? क्या हम ये अपने आप को क्यों ले जा रहे हैं जहन्नम में? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या जवाब देंगे हम? वो दुल्हन जिसको उसके खामन जिसके साथ उसका निकाह हो रहा है, उसके अलावा कोई उससे बात नहीं कर सकता, कोई देख नहीं सकता, तो वो फोटो बनाने वाले के लिए सब कुछ जायज होता है। और फिर वो जब वो फोटो बना के जाता है और अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठकर जब वो एडिटिंग करता है, मेरी और आपकी इज्जतों का
हम नहीं कर रहे, कौन रोकेगा इसको? हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। अब ठीक है, मूवी बनाए, जो मर्द है वहाँ मर्द आके बनाए, जो खवातीन है वहाँ आके खवातीन बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी माँ बहनें बेटियां बन संवर के बैठी हैं, वहाँ सारे मूवी बनाने वाले वहाँ घुसे हुए हैं, और फिर शादी वाले घर से लेकर बारात से लेकर हमारी दुल्हन के बेड तक वो मूवी वाला साथ होता है। क्या लगता है वो हमारा? मैं अगर गलत कह रहा हूँ आप मुझे अभी कह सकते हैं कि गाल साहब आप गलत कह रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं आपको अपने इस दिल का दर्द सुना रहा हूँ। इन सब कामों का सवाल जो है, इसका सवाल हमसे किया जाएगा अल्लाह की बारगाह में, और हमें जवाब देना होगा अल्लाह की बारगाह में। तो इस तरह अपने आप को जहन्नम के हमें हम धकेल रहे हैं। ये शादी नहीं है, ये निकाह नहीं है भाई। ये निकाह के नाम पे हम अल्लाह और उसके रसूल के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, निकाह नहीं कर रहे। फिर ये दूध पिलाने वाली रस्म है, ये कहाँ से आई है? बताया ना जरा, कहाँ से आई है? दूल्हा के सामने 8 से 10 से 20 लड़कियां बद संभल के बगैर दुपट्टे के वो आके बैठ गई हैं, उसकी कुछ भी नहीं लगती। और बेनजरी की तो हमने यहां से ही गुनाह की इब्तिदा शुरू कर दी है। तो ऐसी शादी में बरकत कहां से मिलेगी? हमें बताएं, कहां से बरकत आएगी? और फिर वहां उस रस्म में दूल्हे के साथ उन लड़कियों का, जवान लड़कियों का जो अजनबी होती हैं, उनका मजाक करना फर्ज समझा जाता है। हो सकता है मेरी बातें आपको गलत लग रही हो या कड़वी लग रही हूं, बातें सच्ची हैं। अल्लाह की रजा के लिए जो जवान बैठे हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप एहतजाज करें, अपने निकाह को सादा करें और सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मिशकात में, और शोबल ईमान में इमाम बरकी ने इसको रिवायत किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रावी हैं, फरमाया इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मौनतन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बरकत वाली शादी और निकाह वो होता है जिसमें कम खर्च किया जाए। यानी बेटे वाले भी कम खर्च करें और दुल्हन वालों को भी कहें कि हमने कोई लंबा चौड़ा आपसे सामान नहीं लेना, आप कम खर्च रखें, मकरूज हमारे लिए नहीं होना, हक माल की शर्त भी कम, कोई शराइत जो लिखी जाती है कुछ ना लिखवाए। अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की तवक्कल पर उस अपनी बेटी को रुखसत कर दे। तो हुजूर फरमाते हैं कि सबसे बरकत वाली शादी ये है। आते हैं इस तरफ, ना ना ना, ना होते ही नहीं है। हम तो निकाह में 20 लाख लिखवा रहे होते हैं, हक माल। हो सकता है कि इसने कहा हमारी बेटी को तलाक दे दे, तो इसलिए हम इससे 20 लाख लिखवा रहे हैं। तो जब हमने अपनी बेटी की शादी की बुनियाद ही शक के ऊपर रखी है, अल्लाह की ज़ात पे तो तवक्कल नहीं रखा ना। ऐसा भी तो कह सकते थे ना कि हम अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कल करके इसको भेज रहे हैं, अल्लाह तू बरकत दे। जब हमने पहले दिन ही शक की बुनियाद रख दी है तो अल्लाह फरमाता है जैसे बंदा मेरे साथ गुमान करता मैं वैसे ही पेश आता हूँ। जब हमने पहले दिन कहा कि हो सकता है हमारी बेटी को तलाक हो जाए, तो उसको तलाक ही होना है 10 दिन बाद, और क्या होना है? तो खुदारा इस तरह ना करें और जल्दी निकाह करें। देखिए इसमें एक बात ये होती है, बाज़ औक़ात रिश्ता बन नहीं रहा होता, कई जगह ऐसा होता है इनकार हो जाता है, बन नहीं रहा होता, वो एक अलग बात है। एक जगह ऐसी है, चीज ऐसी है कि रिश्ता बना हुआ है, वैसे लेट कर रहे हैं जी, अभी पैसे नहीं है, अभी अच्छा घर नहीं बना, अभी हमारे पास जहेज का सामान नहीं है, इस चीज को खत्म करें। रिश्ता बन किया है बस ठीक है, कहिए जी सादा निकाह पढ़े, चुहारे बांटते बस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा स्टेटस किसी का हो सकता है भला? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से किसी का बढ़कर मकाम हो सकता है? नहीं हो सकता। हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ तो सुने वहाँ क्या बांटा गया। साहबा फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निकाह के मौका पर हुजूर ने सत्तू बांटा, सत्तू और चुहारे बांटे बस। जब हम उस जिंदगी को देख के ही नहीं चलेंगे तो फंसेंगे, हमारा हशर होगा, नशर होगा इस दुनिया में ही, जलील होते रहेंगे, हम मकरूज होते रहेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को छोड़ें, निकाह को आम करें और निकाह को अपने लिए ज़रूरी समझें। खासतौर माँ बाप की जिम्मेदारी है
کہ اگر بچوں کا رشتہ ہو گیا ہے تو اس کو خرچے بچے کی ٹینشن نہ لیں. جب ہم اپنی 7 بیٹیوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو ایک بہو آ جائے گی تو ٹینشن کون کس بات کی ہے؟ ویسے بھی تو ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی رزق بندہ پیدا ہوتا ہے, چاہے بچی ہو بچہ ہو, وہ رزق لے کے آتا ہے اللہ کی طرف سے, تو پھر ٹینشن کس بات کی؟ تو اس لیے نکاح کو آسان بنائیں, اپنے بچوں کی ہے وہ دیکھ بھال کریں. کافی اس میں باتیں تو میری رہ گئی ہیں, چونکہ ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا ہے. تو آپ کو آخر میں خاص طور پہ جو نوجوان بیٹھے ہیں, یہ ابھی کچھ دن پہلے ملالہ یوسفزئی کی ایک جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا وہ اس کی مجبوری ہے, کیونکہ جو لوگ اس کو یہاں سے لے گئے, جنہوں نے اس کے اوپر انویسٹ کیا ہے, خرچ کیا ہے, پیسہ لگایا ہے, اب جو پیسہ لگاتا ہے مزدور کی مجبوری ہوتی ہے وہ اس کی مزدوری کرے. اس بچی کی مجبوری ہے, وہ نہ سمجھ نہیں ہے. ہمارے میڈیا میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جی وہ نہ سمجھ ہے, اس کو سمجھانا چاہیے. کوئی نہ سمجھ نہیں ہے, ایڈی بھی چھوٹی نہیں ہے, وہ نہ سمجھ کوئی نہیں, اس نے جان بوجھ کے ایسا کہا ہے. اور وہی عورت کہہ رہی ہے کہ میں مستقبل میں پاکستان کی وزیر اعظم بنوں گی. انشاءاللہ تیرا باپ بھی نہیں بن سکتا. یہ ہم مسلمانوں کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ملک ہے. تو اس لیے ایسی کسی بھی جو میڈیا کی سٹیٹمنٹ کوئی بھی آتی ہے اس کے اوپر بالکل توجہ نہ دیں. اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور حضور کا دین سیکھیں اور دین کے مطابق زندگی بنائیں اور اپنی زندگی کو آسان اور سادہ رکھیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.